اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف، اور اس کا ہم سیکشن نمبر 10 پڑھ رہے ہیں ابھی، یعنی کہ 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور آیت پڑھیں گے ہم 71 سے لے کے 76 تک، یعنی کہ پوری 6 آیتیں۔ تو یہاں سے 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ کہف کا، اور آیت نمبر 71۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 71 جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ فن تلقا، تو یہ جو قا ہے نا الف کے ساتھ، یعنی دو جن کے لیے، ڈوئل جو ہے اس کا ڈوئل پلورل، تو یہ ڈوئل جو ہے اس کے لیے فن تلقا، تو وہ دونوں نکلے۔ پھر وہ دونوں کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یعنی اب یوشع ابن نون جو ہے وہ ان کا نہیں ہے اس میں، کیونکہ اگر وہ 3 ہوتے تو یہ ڈوئل جو آتا ہے وہ نہیں آتا نا، ڈوئل پلورل وہ نہیں آتا پھر۔ تو اب یہاں پر ڈوئل ہے کہ فن طلقا، تو وہ دونوں اب نکلے سفر کے لیے، مطلب حتی اذا رکبا فی السفینۃ، کہ جب تک کہ وہ لوگ پہنچے نہیں ایک کشتی میں اور سوار ہوئے وہ اس میں، رکیبا فی السفینۃ، وہ سوار ہوئے اس کشتی کے اندر، خرقها اس کو انہوں نے اس کا ایک تختہ توڑ دیے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ، ایک پلانک جو ہے اس کو توڑ دیے۔ اب وہ کشتی جو ہے اس کا وہ نقصان ہو گیا۔ قالا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها، تو یہ جو آپ نے اس کو توڑا ہے، یہ قتل کیا ہے اس کو، یہ جو پلانک توڑ دیا آپ نے، لتغرق اہلها، جو اس کے اہل ہیں، جو اس میں سب بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور جس کی کشتی، تو آپ چاہتے ہو یہ غرق ہو جائے، ڈراؤن ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کا تختہ توڑ دیا کہ یہ کشتی اور یہ کشتی کے اندر جو سب لوگ ہیں اور جو اس کے اہل ہے وہ سب کے سب غرق ہو جائے، ڈراؤن ہو جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کیسے صبر کے ساتھ رہیں گے؟ وہ دیکھ رہے، ان سوچا تو بیچاروں نے ہم کو کشتی میں بٹھا کے پار لگا رہے، اوپر سے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہم سے انہوں نے کوئی چارج بھی نہیں لیا، ہاں، اور پھر یہ دیکھو تو کشتی توڑ رہے، لو۔ So they both proceeded until when they were in the boat, he scuttled it. Said Musa alayhi salam, have you scuttled it in order to drown those in it? Truly a strange thing have you done. تو یہ انہوں نے مطلب اس کے بارے میں جب کہا کہ بھئی یہ تو بڑی غلط چیز آپ نے کہی۔ اب ہے آیت نمبر 72۔ قالا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو اب جو خضر علیہ السلام ہے انہوں نے جواب دیا، قالا، انہوں نے کہا، الم اقل انک، میں نے نہیں کہا تھا تم سے پہلے، انکا، انا آ گیا، یعنی کہ مطلب جیسے یقیناً، یعنی مطلب اس پہ زور ڈالا جا رہا ہے، انکا، یقیناً آپ، لن تستطیع معی صبرا، یعنی نہیں کرو گے آپ مطلب میرے ساتھ کسی بھی معاملے میں، یعنی صبر نہیں کرو گے، معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ تو یہاں صبرا جو ہے نا ورڈ، وہ صبرا جو ہے تو وہ الصبر بھی نہیں ہے، الصبر بھی ہوتا تو یعنی بہت بڑا صبر، لیکن اب یہاں جو صبرا ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا صبر، ہر ٹائپ کا صبر۔ یعنی جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یعنی کوئی بھی طرح کا صبر تم میرے ساتھ نہیں کر سکو گے، کہ اور تستطیع یعنی استطاعت ہونا، یعنی کہ مطلب
کہ ایبل ہونا، مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ تم مطلب نہیں کر سکو گے اس کو. تو لیکن جب استطاعت تستطیع جو ورڈ آتا ہے نا، اس کے اندر ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے یعنی اس کے اندر تم ولنگلی کر رہے ہو، یعنی کہ مطلب تمہاری ول بھی ہے، تم کرنا بھی چاہ رہے ہو، اور پلس تم اس کو کرنے کے قابل بھی ہو. تو یعنی کہ تمہاری ول بھی شامل ہے اور تم کرنے کے قابل بھی ہو. تو یہ دو چیز آتی ہے. اسی لیے یہاں پر انہوں نے جب اس کا استعمال کیا خضر علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نہیں کر سکو گے؟ یعنی اس کے اندر ول بھی آ گئی اور ان کے مطلب جو کرنے کی جو بات ہے یعنی وہ مضبوط رہنے کی، یا مطلب اس کے حساب سے چلنے کی. تو وہ انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا یہاں پہ، لن تستطیع معی صبرا. تو آپ نہیں کر سکو گے میرے ساتھ کسی بھی طرح کا صبر، کوئی بھی طرح کا صبر. کیونکہ ابھی یہ جو جا رہے ہیں ان لوگ جو نکلے ہیں، تو نیچرلی ان کے ساتھ جو واردات پیش آئے گی تو وہاں ہر طرح کا صبر کی ضرورت ہے، الگ الگ ٹائپ کا صبر ہے. He answered, خضر علیہ السلام جو ہے ان کا جواب، Did I not tell you that you cannot have patience with me? آیت نمبر 73. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. یسرا جو ہے وہ آسانی کے لیے آتا ہے نا، علم نشرح لک صدرک جو اس میں آتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا. تو عسر کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی، یسر کا مطلب ہے آسانی. تو یہاں پر کہا گیا قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی، پلیز میری پکڑ مت کیجیے آپ، یا مجھے مطلب اس کے اوپر مطلب یعنی مجھے مت پکڑیے بما نسیت، کہ میں بھول گیا. یعنی میرے بھولنے کو تو کم سے کم آپ نہ پکڑیں. ولا ترہقنی من امری عسرا، پھر میرے پہ آپ اتنا پریشر نہ ڈال دیں، کہیں اتنا مطلب اتنا زیادہ مت آپ پریشر ڈال دیں کہ یعنی کہ میرے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کو مشکل ہو جائیں گے نا، یعنی تو اس کو مشکل نہ کرے پلیز، ایسا نہ کریں آپ. یعنی مطلب جیسے وہ دکھی بھی ہو جائیں گے نا پھر. تو وہ التجا کر رہے موسیٰ علیہ السلام کہ موسیس یعنی موسیٰ علیہ السلام said, rebuke me not for forgetting, nor grieve me by raising difficulties in my case. التجا کر رہے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے نا، رسول تو ہیں لیکن پھر بھی ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ کا ہونے کا جیسا ہوتا ہے ویسا ہی مطلب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اسی طرح سے بیہیو بھی کر رہے ہیں. آیت نمبر 74. فانطلقا، یعنی پھر وہ نکلے دونوں، پھر وہ دونوں چل پڑے. حتیٰ، جب تک کہ اذا لقیا غلامن، کہ ایک لڑکا جو تھا اس کو دیکھے انہوں نے، اس کو دیکھا، اس سے ملے، اور فقتلہ، اور انہوں نے اس کا قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. تو اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہا، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو کیا آپ نے قتل کیا ہے یعنی کہ ایک ایسے مطلب جو پاک ہے، جس نے انوسنٹ معصوم ہے، اس کو آپ نے قتل کر دیا، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا ہے. لقد جئت شیئا نکرا، سچ مچ یہ آپ نے بہت ہی بڑی بات کی، بہت ہی یہ بہت کچھ، یہ نا آپ نے ایسی چیز کی ہے جو کبھی نہ سنی گئی، نہ کبھی بولتے نا جیسے نہ کبھی اس کو کبھی سنا ہی نہیں ہے ایسا. Then they proceeded until when they met a young boy. He slew him. Khidr alayhi salam slew him. Moses, yani Musa alayhi salam said, have you slain an innocent person who had not slain anybody? Truly a foul, unheard of thing have you done. یہاں پر وہ has thou ہے نا، تو میں ذرا اس کو کٹ کر رہی ہوں کہ وہ جیسی ایک دم شیکسپیئر لینگویج ہے نا، has thou done، تو وہ اس کو میں نے have you done.
تو اسی لیے میں اس کو، تاکہ ابھی آج کل کے جو ہے سب بچے، ان کو یہ اتنا سمجھ میں نہیں آتی نا یہ شیکسپیئر والی لینگویج، اس لیے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں. آیت نمبر 75. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اب خضر علیہ السلام نے کہا، کہا انہوں نے، الم اقل لك، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انک، کہ یقیناً تم، لن تستطیع، کبھی بھی نہیں کر سکو گے، یعنی تم اس کے مطلب تمہارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے، تستطیع معی، میرے ساتھ صبر کرنے کی، صبرا، اور وہ وہی بات ہے کہ میرے ساتھ صبر کرنے کی آپ کے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکو گے، کسی بھی طرح کا صبر نہیں کر سکو گے، صبرا. He answered، یعنی کہ اب خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا، Did I not tell you that you cannot have patience with me؟ آیت نمبر 76. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ان سألتک، اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں، اب اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں، سألتک عن شیء، کسی بھی بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، شیء بعدہا، اس کے بعد، یہ جو ابھی ہوا جو حادثہ جو میں نے پوچھ لیا اور جو میں نے کہا، تو اب اس کے، یعنی میں نے اگر اب ایسا کیا کہ ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں نے آپ سے کچھ بھی پوچھا اس کوئی بھی چیز کے بارے میں، اس کے بعد، یہ جو ابھی ہوا ہے اس کے بعد، بعدہا، فلا تصاحبنی، صاحب یعنی کہ مطلب کمپینین، صحابہ کرام جو ہے وہ سب مطلب صحابہ، تو وہ ہے نا کمپینینز، اور پھر اصحاب یعنی کمپینینز، اصحاب الکہف، کمپینینز آف دا کیو. تو فلا تصاحبنی، تو آپ اپنے ساتھ مطلب اپنی کمپنی میں مت رکھنا مجھے، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنی کمپنی میں مت رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، اور اب آپ کو میری طرف سے مطلب یہ عذر جو ہے، ایکسکیوز، یہ مطلب یہ میری پاس سے ایک ملا ہے آپ کو، جس کی وجہ سے اب یعنی اب انہوں نے کہہ دیا کہ اب اگر میں کروں تو مجھے آپ اپنے ساتھ مت رکھنا. Moses یعنی موسیٰ علیہ السلام said, if ever I ask you about anything after this, keep me not in your company. Then would you have received full excuse from my side. یعنی عذر جو ہوتا، عذرن، عذرا، ایکسکیوز ہے وہ، کہ اب آپ کو میری طرف سے یہ ایک عذر مل چکا ہے، ایکسکیوز مل چکا ہے، کیونکہ وہ زبردستی کا نہیں کر رہے نا، کیونکہ وہ جو صبر نہیں کر سکے وہ فرما برداری کے اندر ہی نہیں کر سکے نا، اس لیے کہ جہاں پر ان کو وہ انشاءاللہ جہاں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صابرین پاؤ گے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے صبر کیا، لیکن جہاں انہوں نے نہیں کہا کہ میں آپ کی فرما برداری برابر کروں گا، مطلب یعنی کہ میں آپ کی برابر بات مانوں گا، لیکن وہی چیز پہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ بات ماننے والی جو بات ہے، اوبے کرنے والی، فرما برداری کی، وہی وہ نہیں کر سکے. اس لیے یاد رکھو اس بات کو کہ ہم کو سورہ کہف کے اندر اللہ نے بہت سارے انسٹرکشن دیا ہے کہ انشاءاللہ کا ابھی دیکھو 2 مرتبہ آ گیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ابھی یہاں پر. اس کے بعد جب کوئی چیز بھول جاؤ تو اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تو جب کچھ بھولو تو یاد کرو اپنے رب کو، لا الہ الا اللہ. پھر اس سورے کی شروعات الحمدللہ سے ہوئی ہے. باغ والے نے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت نہیں کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
تو یہ ساری ہم کو کتنی ساری اس کے اندر ہم کو اللہ کے یہ سب مل رہے ہیں کہ یہ سب ورڈز ہم کو اپنی ہر ایکشن میں بولنے کی ضرورت ہے. اور پلس اس میں ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور سمجھنے کو مل رہی ہے. یعنی ہمارے لیے اس میں سبق ہے. اللہ ہم کو خالی خالی کوئی بھی سٹوری نہیں سنائے گا، خواہ وہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہو یا ہمیں کوئی بھی قصہ سنا رہا ہو، وہ خالی خالی نہیں، اس کے اندر وہ سبق ہے، عبرت ہے اندر کہ یہ دیکھو اس سے یہ عبرت حاصل کرو تاکہ تم یہ غلطی نہ کرو. تو یہاں پر ہم کو انشاءاللہ کے لیے مطلب دیکھا جاتا بتایا جا رہا ہے کہ تینوں بار ان کی جو پکڑ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی وہ اسی بات پہ ہوئی ہے. ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے نا جو